550 سال تک جو زمانہ گزرا اس میں کوئی نبی نہیں تھا. اس زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. زمانہ فطرت اس کو بولتے ہیں جو بالکل خالی زمانہ ہو، یعنی کسی نبی کے وجود سے وہ خالی ہو. تقریباً 550 سال تک پورا زمانہ کسی بھی نبی و رسول سے خالی تھا. کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے قبل تقریباً 550 سال پہلے پیدا ہوئے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اللہ کے حکم سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور ابھی آپ زندہ ہیں. آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے. نبی تو ہیں لیکن حضور کے امتی بن کر حضور کا کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام کو پھیلائیں گے. سبحان اللہ. نبی تو ہیں ضرور. یہ عیسائی جتنے ہیں، نصرانی انگریز، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی کہتے ہیں، اور آپ انہی کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن آسمان پر اٹھا لیے گئے. آپ کو ایک کتاب بھی اللہ نے عطا کی تھی، جیسا کہ ہمارے نبی کو قرآن عطا ہوا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی. اس کتاب کا نام ہے انجیل شریف. اور اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو توریت شریف دی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ان کو زبور شریف دی گئی. اور بھی تمام حضرات انبیاء و مرسلین تشریف لائے، انہیں اپنے اپنے زمانوں میں کتابیں دی گئیں، صحیفے دیے گئے. ہر نبی کے پاس ایک شریعت تھی، اور کوئی نہ کوئی ان کے پاس کتاب تھی. اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں وہ اللہ کی بھولی ہوئی مخلوق کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے. حضور آئے تو حضور کی جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو آپ پر قرآن پاک کی پہلی سورت اقرا کی نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. قرآن پاک یک بارگی حضور کو نہیں ملا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی 2-4 سورتیں. جیسی ضرورت پڑتی گئی قرآن پوری 23 سال کی حضور کی زندگی میں برابر اترتا رہا. کتنے سال لگے؟ کتنے سال لگے؟ پورے 23 سال لگے. قرآن کے نزول ہونے میں کتنے سال لگے؟ پورے 23 سال لگے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت شریف ملی وہ یک بارگی ملی. اور قرآن وہ ہے جو حضور کو پڑھ کر سنایا گیا، اور توریت شریف وہ ہے جو لکھی ہوئی پنے کی 8 یا 10 تختیاں تھیں بڑی بڑی، جس پر توریت شریف لکھی ہوئی تھی. پنے کو آپ حضرات سمجھتے ہیں پنا کیا ہے؟ گرین ہوتا ہے، گرین کلر کا. پنے کا کام ہمارے محلے میں جب میں آیا تھا بہت ہوتا تھا. اب تنزانائٹ نے جگہ لے لی، لیکن پنا ہمارے جانتے ہیں بہت سے لوگ کہ پنا کی حیثیت کیا ہے. یہی پنے کی پتھر پر، پنے کے پتھر پر توریت شریف لکھی ہوئی تھی. جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو فرمائی، اور ساتھ ہی 8 یا 10 پنے کی تختیاں جو اربوں خربوں کی ایسی چمکتی ہوئی تختیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، لکھی ہوئی. لیکن قرآن لکھا ہوا ہے، حضور پر نازل نہیں ہوا بلکہ پڑھا گیا تھا. جبریل آتے تھے، حضور علیہ السلام کو سناتے تھے، حضور سنتے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سب کا سب دل میں اتر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جب لوگوں نے پوچھا رحمان کون ہے تو سورہ رحمان نازل ہوئی جس میں فبأي آلاء ربكما تكذبان کی آیت بار بار آئی ہے جو ہے نا. جب پوچھا گیا کہ رحمان کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر فوراً سورہ رحمان نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کے سینے پر قرآن اتار دیا. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کے سینے اقدس پر قرآن اتارا ہے. حضور کے دل پر قرآن اترا ہے. سب حفظ کر کے قرآن یاد کرتے ہیں. مصطفیٰ پیارے کی شان یہ ہے ادھر حضرت جبرائیل پڑھ کے سناتے تھے اور قرآن حضور کے سینے میں جمع ہو جاتا تھا اور ایسا جمع ہو جاتا تھا کہ کبھی نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا. اور حضور سے صحابہ کرام سنتے گئے وہ بھی لکھتے گئے اور حافظ قرآن بنتے گئے بنتے رہیں گے اور قیامت تک بنتے رہیں گے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. دنیا کی کسی کتاب کو کسی نے یاد نہیں کر سکے, کوئی بھی لوگ یاد کسی زمانے میں نہیں کر سکے, لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے جو بھی اس کو یاد کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے میں جمع فرما دیتا ہے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں. لیکن سب سے پہلے حضور کو ملا اور حضور سے سب کچھ ملا. ساری تو بہاریں حضور سے ہی ہیں. جو کچھ جس کو بھی ملا حضور سے ملا. چھوڑ کر ان کا در جو پھرے در بدر ہے خلل با خدا اس کے ایمان میں. جو بھی جس کو ملا مصطفیٰ سے ملا. صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں. یہ ابھی نئی نعت میں نے لکھی ہے, ابھی پڑھی بھی نہیں گئی ہے. کون سی نعت لکھی میں نے, اس کا پہلا شعر سکھایا. چھوڑ کر ان کا در جو پھرے در بدر ہے خلل با خدا اس کے ایمان میں. جس کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا. صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں, صاف لکھا ہوا ہے. کبھی موقع ملے گا تو پوری نعت پاک سناؤں گا. ہاں اتنی اچھی نعت پاک ابھی لکھی ہے, ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ابھی شریف بھائی بہت اچھی نعت پاک پڑھ رہے تھے, سما باندھ رہے تھے. چونکہ جو ہے نا تھوڑی لیٹ تقریر ہوئی تو آپ حضرات بھی صبر سے بیٹھے کیونکہ مجھے موڈ بنانا ہے, اس لیے میں جلدی آ گیا. آج تھوڑا سا موڈ بنائیں گے, جلسہ اور جلوس کے متعلق سمجھانا ہے, بتانا ہے. تو حضور کون سے مہینے میں تشریف لائے بولو, یاد رہے گا اسی ربیع الاول شریف کا مہینے میں. ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار. ربیع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہار. اور اول کے معنی پہلی. ربیع الاول کے معنی ہے مومنوں کے لیے سب سے پہلی بہار. اور سب سے پہلی بہار یہ ہے کہ آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے نور نظر حلیمہ کے جگر پارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دھرتی پر جو رونق افروز ہوئے, یہ سارے مسلمانوں کو پہلی بہار نصیب ہوئی. یہ پہلی بہار ہے. پھر حضور علیہ السلام کے صدقے میں بہت سی بہاریں ملتی رہی. بولو اس بہار کی یاد منائیں گے کہ نہیں؟ منائیں گے تو کچھ خرچ کریں گے کہ نہیں؟ بھائی اس بار تو میں میٹنگ کرنے والا نہیں ہوں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جیسے ہر سال میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں سب لوگ نذرانہ دے دیتے ہیں, اس بار نہیں کرنے والا ہوں. اس لیے یہ سڑک پہ پروگرام تو ہونے والا نہیں, لیکن اس سے کم ہونے والا بھی نہیں. اسی مسجد میں خاص اسی شب کو خاص رات کو اسی مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ نہایتی شان و آن و بان کے ساتھ محفل مصطفیٰ منعقد کی جائے گی اور حضور کے رخسار کی بات کی جائے گی سبحان اللہ. اور وہی خرچ تو وہی ہوگا, مقررین حضرات بھی آئیں گے, تقریر بھی ہوگی. اور اللہ نے چاہا ملک بھائی نے جو ہے نا کہا کہ حلوہ پکا لیے جائے. دیکھ لیں گے ہمارے جو ہے نا یہ سارے بھائی اگر حلوہ مناسب ہوگا تو جو حلوہ. یار میں بھی کوشش کر رہا ہوں, میں نے تو یہ سوچا تھا اس سال بریانی تقسیم ہو جائے سبحان اللہ, لیکن اگر میٹھا ہے تو چلو میٹھا. اور جلوس بھی انشاءاللہ 200 آدمی کی تو پرمیشن ملی ہے. اور چونکہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے تو میں تھوڑی
دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے صلاۃ و سلام کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اس مسجد سے نیچے تک کھڑا رہوں گا، صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ ہمارے حافظ غوث محمد صاحب اور مولانا محمد غفران رضا صاحب سلمہ اور جو ہے نا ہمارے عبد الملک معزز صاحب اور سلمان میاں مولانا سلمان صاحب، یہ سبھی احباب آپ کے ساتھ جو ہے نا باقاعدہ تھوڑی دیر کے لیے جلوس نکال لیں گے۔ 200 آدمی کی تو پرمیشن ہے ہی بھائی، ہے نا، لیکن کسی کو بھائی دھکا مت دینا، اگر کوئی آ جائے تو یہی قریب تک نکال لینا جو کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے شاشن پرشاسن سے اگر وہ مل گئی تو اللہ کے کرم سے پوری بگی پر میں بھی بیٹھ کے چلوں گا انشاءاللہ، پھر تو کوئی دقت نہیں ہے۔ میرے پیر تکلیف ہے کافی، معاملہ پیر کا حل ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اگر اجازت مل گئی تو پھر بگی پر بیٹھوں گا یا کوئی سی فور بال گاڑی پہ بیٹھ کر کے جتنا اللہ چاہے گا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، جتنا اللہ چاہے گا میں ساتھ دے دوں گا۔ بہرحال جلوس تو نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ 200 آدمی کتنا 200 آدمیوں کی پرمیشن ملی ہے، 200 آدمی کا، اب 200 آدمی جتنے پڑھیں گے وہ اب وہ اللہ بہتر جانے کس کو دھکا دے کر کے بھگائیں گے بھائی، یہ تو میں نے کر نہیں سکتا ہوں۔ اور پھر سبحان اللہ رات میں اسی مسجد میں تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی۔ تبرکات کی زیارت کرے، مگر پینسل سے لکھا ہے یار، میں نے اس لیے سارے تبرکات مجھے معلوم ہے لیکن جو ہے نا بھول نہ جاؤں اس لیے وہ پینسل سے لکھ دیا، تھوڑے گہرے کیونکہ چشمے سے بہت کم نظر آتا ہے۔ 1 منٹ جو ہے نا تو بہرحال کوشش کر کے جو ہے نا بتا رہا ہوں۔ ایک تو منہ مبارک شریف یعنی سرکار کے بال شریف، اور اتنے اصلی بال شریف ہیں حضور کے منہ مبارک جس کو کہتے ہیں کہ ایک لائے تھے ہم بمبئی سے، ایک منگوایا گیا تھا بال، تیل ہو گئی۔ یہ زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ میں نے ساتھ میں 3 شعر اور کہے، یہ شمس و قمر جو بھی ترارا ہے واللہ، تیرے جلووں کا سب نظارہ ہے واللہ، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے حضور زندہ ہے اپنی قبر میں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا ہر نبی، حضور ہی نہیں اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ یہ حدیث پاک حدیث کی کتاب میں چمکتی ہوئی جب دیکھیں گے تو نظر آئے گی، اور قیامت تک حضور کی اور تمام نبیوں کی زندگی کی گواہی دیتی رہے گی یہ حدیث کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اور مصطفیٰ پیارے بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اور زندہ ہے تبھی تو جو زندہ ہوتا ہے اسی کے تو بال بڑھتے ہیں بھائی، کیا ہے بولو بولو بولو، جو زندہ ہے اسی کے تو بال بڑھتے ہیں، جو مر جاتا اس کے بال نہیں بڑھتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کو مردہ کہتے ہیں وہ مردہ، ان کے دل مردہ، ہمارا نبی بولو جھوم کر کے زندہ ہے۔ یہ عقیدہ تو نہیں سرا بدبودار کسی کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو تو میری مسجد سے نکل جا، اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہے وہ بیٹھا رہے۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور زندہ ہے، کیا رخ ہے حضور کا کہ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال لاہور سے پکار اٹھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ۔ آئینہ دیکھتے ہیں نا، ہے نا، اپنی صورت ہی نظر آتی ہے نا۔ ابو جہل آیا اور حضور کو دیکھا تو اس نے کہا اے مصطفیٰ میں نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
صدقتا یا ابا جہل، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ میں نے حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقتا یا ابا بکر، اے ابو بکر تو نے بھی سچ کہا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ بات تو ایک ہی سچ ہوگی تو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کر کے فرمایا میں آئینہ ہوں، اور آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے آئینہ نہیں اپنی صورت ہی دیکھ لیتا ہے۔ ابو جہل آیا مجھ میں جھانک کے دیکھا تو اسے اپنی صورت نظر آئی، اور ابو بکر تم نے محبت سے مجھے دیکھا تو تمہیں اپنی خوبصورتی نظر آئی۔ مجھے بھلا کون دیکھ سکتا ہے؟ جو بھی آتا ہے میں تو آئینہ ہوں، اپنی ہی صورت دیکھتا ہے۔ ابو جہل کو اپنی بدصورتی نظر آئی اور ابو بکر کو اپنی خوبصورتی نظر آئی۔ رخ مصطفیٰ ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ نہیں ایسا دوسرا کوئی آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، کوئی دکان ایسی نہیں جہاں آئینہ بکتا ہو اور حضور جیسا آئینہ کوئی پیش کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سجا کر بے مثال بنا دیا، دستے قدرت سے سجائے گئے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بھی حضور کی شان میں عیب نکالے وہ اللہ کی مذمت کرتا ہے، وہ اللہ میں نقص نکالنا ہے، اللہ میں عیب نکالنا ہے۔ جیسے آپ ایک نگینہ بناتے ہیں، اگر اس کی برائی ہو جائے تو بنانے والی کی برائی ہے۔ جو حضور کی برائی کرتا ہے وہ حضور کی برائی نہیں کرتا بلکہ اللہ کی برائی کرتا ہے۔ جو بنایا تو اللہ نے حضور، بھائی حضور کو کس نے بنایا؟ درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو منہ مبارک شریف ایک لائے تھے 3 ہو گئے، اس کی زیارت۔ اور یہی تو ہوتا ہے بھائی، ہر جگہ منہ مبارک کیوں ہے بھائی؟ اس منہ مبارک سے جو شاخیں پھوٹتی ہیں نا، تو تبرک کے طور پر اس سے ایک بال شریف کوئی نکال لیتا ہے تو 3 ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی دوسرے کو دیتا ہے تو 3 ہو جاتے ہیں، وہ تیسرے کو دیتا اس سے بھی 3 ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کے بال شریف کا معجزہ کہ ایک بال سے لاکھوں بال پیدا ہو۔ ایک بال سے شک مت کرنا، بے ایمان ہو جاؤ گے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ جب کبھی میرے بیٹے محمد سلمان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، وہاں ہو کر رب تعالیٰ سے حضور کے منہ مبارک کے وسیلے سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اور آپ بھی منہ مبارک کے سامنے جو ہے نا کھڑے ہو کر کے دعا کریں گے۔ میں عبد الملک بھائی سے گزارش کروں گا جو ہمارے مؤذن صاحب ہیں، جو ہے نا ایک باقاعدہ وہ بنا لیں، ہاتھ پکڑ کر کے جو نا وہ بنا لیں جو ہے نا، تاکہ اس کی بے ادبی کوئی چھوئے نہ۔ خبردار دور سے زیارت کریں اور پڑھیں، یہ پڑھتے جائیں، چپ چاپ نہیں، درود شریف پڑھتے جائیں اللہم صلی علی۔ اور کیسے پڑھیں؟ سب مل کر کے پڑھیں، ذرا میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بس یہی پڑھتے رہنا ہے جب منہ مبارک کی زیارت کریں، لیکن اکیلا منہ مبارک نہیں ہے، اس سرزمین خانہ کعبہ کی جہاں 1,24,000 حضرات انبیاء و مرسلین نے، دیکھو کوئی تو ظاہری طور پر طواف کیے اور کوئی نبی وہ بھی ہے
جن کی روح آج بھی طواف کرتی ہے. میرا یقین، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آج بھی انبیاء اکرام کی روح ہے، پاکیزہ روح ہے، اس خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں اور اپنے جسم خاص کے ساتھ. میرا تو یہ بھی وجدان کہتا ہے کہ اپنے خاص جسم کے ساتھ وہ طواف کرتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے ہیں. تو وہ پاکیزہ سرزمین، وہاں کی جانماز، جو وہاں جس فرش پر وہ جانماز بچتی تھی، وہ جانماز بھی ہے ہمارے پاس، اس کی آپ زیارت کریں. اور ہمارے پاس وہ جگہ، جس جگہ سیدنا سرکاری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا شمر لعین نے، اور حضرت امام علی مقام کا جس مٹی پر خون بہا ہے، اس پاکیزہ مٹی کی تسبیح بھی ہمارے پاس ہے، اس کی بھی آپ حضرات زیارت کریں گے. اور 1300 سال پہلے کا سکہ ہے ہمارے پاس، ہے نا، کسی ذریعے سے حاصل ہوا ہے. اس میں چاروں خلفائے راشدین کے جس کی قیمت 1 کروڑ سے بھی زیادہ لگ چکی ہے، لیکن وہ انہوں نے بیچا نہیں ہے، اس کی بھی زیارت ہوگی الحمدللہ. اور جو ہے نا اعلیٰ حضرت الرحمن کی مزار کی چادر ہے، اور غوث پاک کے مزار کی چادر بھی ہے نا. اور حضور علیہ السلام کے آپ نے جو کلی فرمایا تھا، کلی آپ نے کی تھی منہ میں پانی لے کر کے، وہ پانی بھی شیشی میں، اس کی بھی سبحان اللہ زیارت کریں گے. پتھر پر حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا نشان ہے، اس پتھر کی بھی زیارت کریں گے آپ حضرات. اور طائف میں جس طائف والوں نے جب حضور کو پتھر مارے معاذ اللہ بیان، اور حضور کے سر سے جو فبارے چھوٹے اور خون بہا، جس نالین پاک میں حضور علیہ السلام کے جو ہے نا جس نالین پاک میں خون شریف بھرا تھا، اس نالین پر ایک گلاب کا پھول تھا، اس کی ایک پنکھڑی حاصل کی گئی، گلاب کی ایک پھول کی پتی حاصل کی گئی، وہ پتی کی بھی سبحان اللہ زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. یہ 12 تبرکات ہیں مسجد میں. آپ حضرات بہت کوئی بڑی تپائی ہے، اس پر رکھ کر کے جو ہے نا یہ ہمارے نئی بھائی اور مؤذن صاحب جو ہے نا انتظام کریں گے، کسی نہ کسی سے ایسا تخت ہو ہاں ایسی جو ہے نا زیارت کرائیں گے کہ کوئی بیعت بھی نہ کرے، چھوئے نہیں، ہرگز ہرگز نہ چھوئے. اگر چھونا شروع کر دیا تو میں زیارت کرانا بند کر دوں گا الحمدللہ. اور ہمارے پاس ایک ایسا قرآن پاک ہے، سونے کے حروف سے لکھا گیا ہے، اور 1 برق میں 1 پارہ ہے. کتنا؟ اور 30 برق میں پورا قرآن ہے. اتنا عظیم الشان طریقے سے، اس قدر، ویسے تو قرآن عظیم الشان ہوتا ہی ہے، ایسے عظیم الشان طرز پر لکھا گیا ہے کہ اس کی زیارت کریں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ان تبرکات کی آپ کو زیارت کرنی ہے. اور خانہ کعبہ کی جو مٹی ہوتی نا، جس مٹی سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، وہ جب اس مٹی کو تھوڑا سا نئے طریقے سے جب خانہ کعبہ کی دیوار اٹھائی گئی تو اس مٹی کو نکال لیا گیا اور اس سے حضور کی مہر نبوت بنائی گئی. تو اس مٹی کی بھی زیارت کریں گے آپ. اور حضور کے جو پشت انور پر مہر نبوت تھی، جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اس نقش پاک کی بھی زیارت کریں گے. اور خانہ کعبہ کی مٹی جس پر وہ نقش پاک ہے، اس کی بھی زیارت کریں گے آپ. میں پرچہ لکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی، وہ پرچہ پڑھ لینا کہ کیا کیا ہے. یہ 12 تبرکات ہیں بہرحال یہ فہرست. اور میں خاص طور سے جو ہمارے محلے کے نوجوان بس میں فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ، حضور غوث اعظم کے نانا جان ہی کی تو تبرکات، اور ان کے جد کریم حضرت امام حسین کے تبرکات کی ہی تو زیارت کرائیں گے، ہے نا یہ حضرات. تو میں گزارش کر رہا ہوں جو بزم فیضان غوث اعظم کے میرے پیارے نوجوان ہیں، وہ حضرات اس ذمہ داری کو ضرور قبول کریں گے وہ سب سے پہلے. اور یہ زیارت انشاءاللہ تقریر ہونے کے بعد رات میں جب تقریر 12 ساڑھے 12 بجے ختم ہو جائے گی، تھوڑا صبر کریں گے آپ حضرات، پھر اس کے بعد تبرک بٹے گا.
اس سے پہلے زیارت، کیونکہ دوسرے دن ہمارے یہاں بھی پروگرام ہے اور بچیاں بھی وہاں بھی جو ہے نا لنگر شریف پکائیں گے حضور کے نام پر، جیسا کہ یہاں بھی تبرکات بٹیں گے ہے نا، جیسے کچھ بھی پکے گا نیاز فاتح ہوگی ہے نا، تو تبرکات جو بٹیں گے نا تو یہاں بھی بٹیں گے، آپ یہاں سے بھی لے لینا۔ اور ہماری ماں اور بہنیں دن میں 12 جیسے اپنا تو تھوڑا دور جلوس نکلے گا اور ان کا پروگرام ختم ہوگا اسی وقت، ان سارے جو ہے نا جتنی بھی جو ہے نا آثار مقدسہ ہیں ان کو آثار بولتے ہیں، جیسے منہ مبارک شریف وغیرہ، ان تمام آثار مقدسہ کی زیارت جو ہے نا ہماری ماں اور بہنیں بہو بیٹیاں جو ہے نا انشاءاللہ تعالی دن میں جو ہے نا وہ، اور رات میں آپ حضرات دیکھو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی بڑی مشکل سے یہ تبرکات کو جمع کیا ہے اور میں نے بھی کوشش کی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ باندھتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ، بات مت کریں، مسجد میں بات کرنا ویسے ہی ناجائز ہے، بات ہرگز نہیں کریں گے آپ حضرات، اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جیسے میں نے درود پاک پڑھا ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ خود ہی پڑھوں گا، اور صلاۃ و سلام بھی ہوتا رہے گا، درود پاک کے نذرانے ہوتے رہیں گے۔ بھائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے پاکیزہ تبرکات کی زیارت کریں گے آپ اور درود و سلام پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہوگا، اور جس نیت سے زیارت کریں گے آپ دنیا و آخرت کی بھلائی، یہ نہیں کہ ہماری رب بک جائے ہمارا مال بک جائے، وہ تو بک ہی جائے گا انشاءاللہ، یہ بھی کریں کہ ہماری قبر کی تاریکی اور اندھیرا بھی دور ہو، قبر کی مشکلیں بھی آسان ہو، قیامت کی ہولناکیوں سے بھی نجات ملے اور جہنم کی تباہکاریوں سے بھی نجات ملے اور جنت میں خیر سے داخلہ ہو جائے، ایڈمیشن ہو جائے، اس لیے یہ دعا یہ کرتے رہنا ہے اور پڑھتے رہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اور پھر اپنے آپ جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس میں بعض مقررین آ رہے ہیں تو بھائی کچھ نہ کچھ تو انتظام کرنا، ہم کیا اچھا قربان کر سکتے ہیں اپنے نبی کے نام، ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ جان بھی حضور کی ہے، یہ دل بھی حضور کا ہے، یہ کلیجہ بھی حضور کا ہے، یہ جسم بھی حضور کی امانت ہے نا، لیکن ابھی یہ سر تن کی جو ہے نا قربانی نہیں مانگ رہے حضور، تو بس یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ دیوانے ہماری یاد منائیں، تو یاد منائیں گے تو کوری کوری یاد منائیں گے یا کچھ خرچ کریں گے؟ تو مجھے گھر گھر جانا پڑے گا کہ آپ حضرات مولانا غفران، مولانا سلمان صاحب کو یا ہمارے نعیم بھائی کو جو ہے نا یا مجھ تک آپ حضرات بڑے چپ چاپ طریقے سے دے جائیں بھائی، میں سمجھوں گا کہ جو ہے نا آپ حضرات کچھ نہ کچھ بھیجیں گی، کیونکہ گھر پہ بھی ہمارے پروگرام ہے، وہاں کا انتظام نہیں کریں آپ کوئی بات نہیں، لیکن یہاں کا جو ہے نا جو بھی ہے ہمارے علماء جو مہمان آئیں گے ہے نا ان کے آنے جانے کا پیٹرول کا خرچ جو ہوگا، ان کا پیٹرول وہ خرچ تو دیں گے نا ہم انشاءاللہ تعالی، اب کتنے آ جائیں گے اور جو مہمان آ رہے ہیں وہ ان کی بارگاہ میں ہم کچھ نذرانہ پیش کریں گے جو ہمارے معمولات میں سے ہمارے محلہ مومنان کے برابر اپنے مہمانوں کو دیتے رہیں، اور ہماری کیا اوقات ہے، نبی کے نام پر ہمارا سب کچھ قربان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر سے جو ہے نا انشاءاللہ تعالی مجھے کچھ نہ کچھ آپ لوگ دیں گے۔ یہ دو پروگرام بڑے بھاری ہوتے ہیں، لیکن آپ جیسے دیوانے ہیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، کوئی بھاری نہیں ہے، ایک تو عرص اعلیٰ حضرت ہے نا وہ ہو چکا ہے، ایک یہ، لیکن بہرحال اگر اللہ نے توفیق دی ہے بہت مدت کے بعد یہ پروگرام ہو رہا ہے، ان سال جو ہے نا پچھلے سال جو ہے نا چندہ حاصل نہیں ہوا تھا سوائے اس کے کہ تھوڑا سا آیا تھا، اور تقریباً جو مقرر آ چکے تھے ہمارے یہاں، دیکھیے پروگرام کینسل ہو گیا تھا ہے نا، لیکن مقرر آ چکے تھے پچھلے سال نہیں، پچھلے سال سے پہلے، پچھلے سال تو جو ہے نا کورونا تھا تب سوال ہی اٹھتا، اس سے پہلے اچانک جو بابری مسجد کے خلاف فیصلہ ہو گیا تھا تو 30,000 روپیہ آئے تھے، جس میں 20,000 روپیہ ایک مقرر صاحب آ چکے تھے، ان کا خرچ جو تھا وہ ہوائی جہاز سے آئے تھے، مجبوری تھی کہ دور سے آنا تھا، وہ پہنچ بھی نہیں پا رہے تھے یہاں، تو جیسے تیسے آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا کرایہ، اور دوسرے مقرر تھے ان کو 10,000 روپیہ دیا تو ان کو بھی نمٹایا، اس طریقے سے 30-35 بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسا خرچ ہو گیا تھا، کیونکہ
گھر سے بھی جو ہے نا ہماری ماں اور بہنوں نے چھوٹا سا پروگرام کیا تھا، تو پیسہ جو ہے نا آیا نہیں تھا اور پیسہ زیادہ خرچ ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ بچتا نہیں، ہر سال کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت بچ جاتا، وہ ایک ایک پائی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ میں یہی سوچتا ہوں کہ کچھ اگر ایکسٹرا ہمارے پاس پڑا رہے تو وہ تو امانت ہے، کبھی اللہ نہ کرے کوئی کسی سال ناگا ہو جائے تو ہم کس سے بھیک مانگیں گے، اس لیے کچھ پیسہ ہر سال بچ جاتا اس کو لوگ کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ خرچ ہوتا رہے گا۔ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ امانت ہے، ایک ایک پائی ہمارے یہاں رکھی ہوئی ہے، پورا حساب رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ آپ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور دن کے اجالے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی قبر و آخرت کوئی برباد نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا ایک پائی کا بھی اگر ادھر سے ادھر دھوکے سے بھی ہو گیا تو قیامت کے دن میں تمہارا دامن پکڑوں گا، گریبان پکڑوں گا، لہٰذا بڑی احتیاط سے وہ امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ یہ 1 کروڑ کا جو مدرسہ بن گیا یہ ایسی بن گیا ہے، جو بھی آتا ہے سب لگا رہا ہوں، اور الحمدللہ میں نے محمد عطار الرب جو میرے ڈاکٹر صاحب بڑے بیٹے ہیں نا، ان سے کہہ دیا کہ انسان ایک مہینے کے اندر پورا مرکز اہل سنت بن جانا چاہیے، ریلنگ لگ جانا چاہیے، فاٹک لگ جانا چاہیے، اور جو ہے نا اور تمام رنگ و روغن اور وانس کلر وغیرہ سب ہو جانا چاہیے، اور باتھ روم وغیرہ سب پورا تیار، بجلی لگ جانا چاہیے 1 مہینے کے بعد، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے 11ویں مہینے میں ہم اس کا ادگھاٹن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، انشاءاللہ بڑی دھوم دھام سے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور اسجد میاں کو، حضور تاج الشریعہ کے جو بیٹے ہیں ان کی تاریخ لینے کی کوشش کروں گا، اگر حضرت نے قدم رکھ دیے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، ان کی تاریخ لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات دعا کریں کہ حضور اسجد میاں صاحب تشریف لے آئے، میں اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ حضرت کے قدم پڑ جائے، پہلا جو دروازہ کھلے پڑھائی کے لیے تو حضرت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے صاحبزادے ایک ہی بیٹے ہیں، وہ آ جائیں، کرم فرما دیں، اور 1-2 مقرر اور آ جائے، اپنے محلہ مومنان کی مسجد میں ایک بڑا پروگرام ہو جائے، جو خرچ ہے میں غریب آدمی اٹھا لوں گا انشاءاللہ تعالی، اور حضرت آنے کی لاج رکھ لیں، ان تشریف لے آئے، اس جلسے کی لاج رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی حضرت کی بھی کچھ نظر کر دوں گا، میری کیا اوقات، حضرت کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، تو حضرت سے تاریخ لینے کی کوشش کروں گا آنے والے مہینے میں۔ دیکھیے آپ لوگ دعا کریں گے کامیابی مل جائے گی، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اگر آپ یہ سمجھے کہ میں اپنا نام کروں گا، بھائی وہ تو دور بھی ہے تب بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور نزدیک بھی رہیں گے تب بھی دعا و کرم کرتے رہیں گے، کہیں بھی آئیں گے وہ کرم کریں گے انشاءاللہ تعالی، بڑے ہیں بڑے رہیں گے، بڑوں کا کام ہے ہی کرم کرنا، ہم چھوٹوں پر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حضرت کرم فرمائیں گے اور ضرور تشریف لائیں گے، اور حضرت کی آپ حضرات زیارت کریں گے، اور نہایتی ادب و احترام سے ان کا پروگرام سنیں گے، اور نہایتی ادب و احترام کے ساتھ انہیں رخصت کریں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ 11ویں شریف آ رہی ہے، اس میں جو ہے نا انشاءاللہ تعالی جشن افتتاح یعنی ادگھاٹن کا پروگرام ادارے کا کریں گے سادہ طریقے سے، اس لیے کبھی باقاعدہ بڑے بڑے جلسے تو ہو نہیں سکتے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں سلیم بھائی؟ ہاں حاجی عبد الغفار صاحب کے یہاں بھی جو ہے نا منہ مبارک شریف کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ حاجی صاحب کے ہاں تو ایک زمانے سے ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، ان کا جو ہے نا کمرہ کھل جاتا ہے، جو بھی جائے بالکل، عام طور میں بھی جاتا تھا لیکن پاؤں کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے میں چڑھ نہیں پاتا ہوں، اس لیے میں نے معذرت چاہ لی، لیکن محبت وہی ہے، الفت وہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ لہذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، کل الحاج محمد کو الحاج عبد الغفار صاحب ہے نا یامن جی مرحوم، ان کے بیٹے عبد الغفار صاحب کے ہاں جو ہے نا منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے گی 12 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی، وہاں بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ پروگرام سے میں نے بتا دی، اور کیا کچھ کہنا ہے؟ اور اس رات میں یہاں پروگرام فوری طور پر کچھ کہنا ہے؟ کوئی پروگرام ہے بھائی؟ بس ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ انتظام کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ساتھی اعلیٰ حضرت نے یہ شعر پڑھا ہے، اس سے تسلی حاصل میں بھی کر لیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جانتے ہیں وہ کون سا شعر ہے؟ ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کے سردے پٹکوں چل رہے مولا والی ہے۔
چل رے مولا والی ہے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، اور پھر جھنجلا کے سردے پٹکو چل رے مولا والی۔ آپ میرے ہیں انشاءاللہ، میں آپ کا ہوں، اور ہمیشہ آپ ہمارے رہیں گے، ہم آپ کے رہیں گے۔ یہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اور آپ کے رشتے کو نہیں مٹا سکتی۔ آپ لوگ سمجھو کس درد کو لے کر کے میں یہاں شہر جے پور میں پڑا ہوا ہوں، یا رکا ہوا ہوں، یا ٹھہرا ہوا ہوں، کچھ بھی کہہ لیجئے، الحمدللہ مجھے کھانے کے لالے نہیں پڑے ہوئے ہیں۔ بڑی ضمیر ہے، اس کو شک ہے میرے ساتھ چلے 300 بیگھہ زمین پر کھیتی ہوتی ہے، سب کو لات مار دی یہاں آ کر کے۔ اچھا آبسا ہوں، کتنا پیدا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے۔ جو بھائی مجھے دے دیتے ہیں، میرے 2 بھائی تھے تو ایک بھائی کا انتقال ہوگا، ایک بھائی ہے، جو دے دیتے ہیں وہ لے لیتا ہوں، نہیں دے دیتے ہیں تو خوش ہوں۔ کیوں؟ اس لیے میں خوش ہوں کہ آپ حضرات کے درمیان میں ساری دولت کو لات مار کر کے پڑا ہوا ہوں، تو بھلا آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں، اور آپ مجھے چھوڑ کر کے کہاں جائیں گے؟ یہ رشتہ دنیا میں بھی رہے گا انشاءاللہ، اور محبت سے بولو آخرت میں بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی اس رشتے کو نہیں مٹا سکتا ہے، شیطان تھک جائے گا لیکن یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں آپ کا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے واسطے آپ کو واسطہ دے رہا ہوں کہ آپ بھی، لیکن میں یہ نہیں، میری عادت یہ نہیں ہے چاپلوسی۔ جو آ جاتے ہیں میرے گھر پر ان کی تعظیم کرتا ہوں، میں خیر خواہی کرتا ہوں، جو نہیں آتے ان کو بھی روزانہ میرے گھر کے لوگ موجود ہیں، روزانہ فجر کے بعد تقریباً 1.25 گھنٹے تک ایک ایک کا نام لے کر کے دعا کرتا ہوں روزانہ۔ شاید اپنے لیے آپ بھی روزانہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن میں روزانہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر پر کہ آپ لوگوں کو روزانہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں۔ تو بھلا جو ہے نا، جو پیٹ پیچھے آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے وہ آپ کا بدخواہ اور آپ کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے سمجھیں گے؟ اور میں بھی نہیں سمجھتا ہوں، آپ کو کوئی کتنا ہی بہکا دے، انشاءاللہ آپ ہمارے ہیں، ہمارے رہیں گے، اور میں آپ کا ہوں، انشاءاللہ آپ کا رہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جلسہ اور جلوس کا خیال فرمائیں۔ السلام علیکم۔